شرک انسان کے پاس کبھی بھی داخل ہوتا ہے، اور شیطان کا پہلا وار یہی ہے، یاد رکھ لو، شیطان کا پہلا وار، پہلا حملہ شرک سے ہی ہوتا ہے۔ ہر کسی کے لیے کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کو شرک میں کیسے داخل کروں میں۔ اب وہ اس کو داخل کرنے کے لیے دیکھتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ کوئی مال کے معاملے میں رہتا ہے پریشان، تو مال کا سہارا لے کر اس کے سامنے ایسی آزمائش گزرتی رہتی ہے، اس کا سہارا لے کر شرک داخل کر دیتا ہے۔ کوئی اولاد کے معاملے میں زیادہ جو ہے پریشان رہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تو وہاں شرک لے کر آ کر داخل کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں توحید کی ضروری ہے، اس کا علم سیکھنا، جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک کبھی بھی انسان کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ ہمارے نبیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکے میں یہ کیے تبلیغ؟ 13 سال کیے۔ کیا ٹاپک تھا؟ توحید توحید توحید، ہاں، ختم۔ اس کے بعد مدینہ آئے تو توحید چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ آپ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیے مدینے میں، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل اعمال کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ کوئی آئے بندہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ عمل کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے تم بچ کے رہو۔ اس میں سے پہلی چیز الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آپ دیکھیں مدینے میں بھی ہمارے انبیاء کا طریقہ ہے کہ شروع سے لے کے لاسٹ تک توحید 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 کا درس کسی سے نہیں گیا، بلکہ تمام انبیاء کا درس آخر تک بھی توحید کا رہا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے انبیاء کا طریقہ، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ ہمارے سلف کا طریقہ ہے کتابیں پڑھنا، توحید عقیدہ، توحید کی کتابیں جاننا، سکھانا، بتانا، سیکھنا، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ تبھی اگر ہم اس کو سیکھتے رہیں، اگر ہم اس کو جانتے رہیں، ہم اس کو پڑھتے رہیں، تبھی جو ہے ہم توحید پر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اور ہم جتنا مضبوط رہیں گے توحید پر، جتنا مضبوط رہیں گے توحید پر، یاد رکھیے اللہ تعالی اتنا ہی نور عطا کرے گا۔ کیا ہے نور؟ کیا ہے نور؟ اللہ اکبر۔ نور اتنے مرحلوں میں کام آتا ہے نور۔ ایک تو قبر میں یہ نور کام آئے گا، قبر اندھیری ہوگی، نور کام آئے گا۔ جتنا توحید پر مضبوط رہیں گے اتنا منور ہماری قبر ہوگی۔ آخرت کے مرحلے آئیں گے، کئی مرحلے آئیں گے جہاں پر ہمیں اس نور کی ضرورت ہوگی۔ آخری مرحلہ پل صراط کا مرحلہ آگا، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے ہی ہدایت، اس نور کے ذریعے سے ہم پل صراط پار کریں گے۔ تو جتنا ہم توحید میں، اپنے اس عقیدے میں جتنا ہم مضبوط رہیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت نور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، صرف توحید میں داخل ہونا بس کافی ہے۔ کفار مشرکین بھی توحید میں داخل ہو گئے تھے، معلوم ہے نا آپ کو؟ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مکمل توحید میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، مانتے تھے رازق اللہ ہے۔ مشرکوں سے پوچھے، قرآن کہتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش، ارے پوچھو کون ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا، کون ہے زمینوں کو پیدا کرنے والا؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، قل افلا تذکرون، قل افلا تعقلون۔ جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، بنانے، تو انسان، ہر انسان، اگر ہم صرف توحید میں داخل ہونا یا ایمان میں داخل ہو جانا تو اللہ کو ماننا بس کافی ہے، اتنا ہی توحید ہے؟ نہیں، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے اللہ کو؟ مانتے نہیں مانتے؟ مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، ساتھ ساتھ میں زائد یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا
بیٹا بھی ہے. مانتے کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بھی ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہودی نہیں مانتے، مانتے اللہ کو، اور عزیر کو کیا مان رہے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مان. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ.